محسن انسانیت کے بینر تلے بیٹھنے والے معزز علماء ذوی الاحترام و معزز سامعین اعظام، پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کو سلام پیش کیا، مجھے یہ احساس ہوا کہ سارے لوگ سلام کا جواب نہیں دیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے، گفتگو سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ ایک موقع دیتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، طاعة الله طاعة الوالد، معصية الله معصية الوالد، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، دیوانہ شمع رسالت، ارشاد فرماتے ہیں، بقار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، بقار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازے کن طبیبہ چارہ سازے کن، مریض درد عیسیانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آئیے ہم اور آپ سارے لوگ مل کر محبوب ذیشان، مکی و مدنی سلطان، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر، صاحب حوض کوثر، جن کی شان انا اعطیناک الکوثر کی مقدس معظم محترم بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک سلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ بزم محبت
بزم نور محسن انسانیت کانفرنس، یہاں کے اراکین کمیٹی و جملہ افراد اور سارے بٹالین کو میری جانب سے دل کی اتہ گہرائیوں سے مبارکباد ہے، اور اس جملے کے ساتھ اور اس دعائے کے ساتھ میں اپنی باتوں کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ مولا، میں تیری بارگاہ بے نیازی میں تیرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ پرسیا کے لوگوں نے اس وقت محسن انسانیت کانفرنس کی محفلیں سجائی اور رچائی ہے، مولا اس محفل رسول کے صدقے اور آمد مصطفیٰ کے صدقے میں تمام لوگوں کے دلوں کو بھی سجا دے اور گھروں کو بھی سجا دے۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر بین الاقوامی شہرت یافتہ انٹرنیشنل خطیب اہل سنت، معمار قوم و ملت، نازش علم و حکمت، حضرت علامہ مولانا خالد رضا مصباحی رضوی قادری جدہ مجدہو، خطیب و امام جامع مسجد بھرری سما بھاگلپوری تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد ایک نعت خوانی ہوگی، اس کے بعد حضرت کی مکمل گفتگو سے آپ حضرات کو سرفراز ہونا ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ مجھ سے پیشتر نقیب اہل سنت قاری فیضان رضا اظہر پلاموی کی بڑی اچھی نظامت آپ نے سماعت کیا۔ شاعر اہل سنت حضرت حافظ و قاری سعید انور پلاموی کی نعت خوانی آپ نے ملاحظہ کیا۔ حضرت حافظ و قاری محبوب حسن فیضی کی آواز سے لہجے سے آپ نے مصافہ معانقہ کیا، اور حضرت علامہ مولانا الحاج عبدالخالق صاحب کی معنویت کے پانی سے دھولی دھلائی باتیں آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تمام علماء کو سلامت رکھے، ذرا بول دے آمین۔ حضرات، تھوڑی دیر کے لیے عالی جناب فرید صاحب اور ان کے دیگر ساتھی اور کمیٹیوں کی دعوت پرمقص کی پگڈنڈیوں پہ چل کر آپ کی سماعتوں کی خانقاہ میں خطابت کی اگربتی جلانے کے لیے حاضر ہو گیا۔ جو لوگ معطر ہوں گے انشاءاللہ ان کی دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ حضرات، یہ جلسہ اور یہ محفل رسول مقبول ہے، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، کچھ لوگ فاصلے پر بیٹھے ہیں، جو لوگ فاصلے پر بیٹھے ہیں وہ فیصلے پر آ جائیں، اور جو لوگ اداس بیٹھے ہیں وہ پاس میں آ جائیں، جو لوگ دور بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیے۔ اگر ان جملوں کو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ایک جملہ بے ساختہ مجھے کہنے پہ میں مجبور ہو رہا ہوں کہ ہمارے چچا ہیں یا دادا ہیں، دیکھیے اوٹا پر بیٹھے، ایسا لگ رہا ہے تارا گڑھ پہاڑ پہ بیٹھے تھے، کرسیاں خالی ہے، آپ کرسی پہ آ جائیے، اور آپ حضرات بھی تھوڑا سا سمٹ جائیے اور قریب ہو جائیے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ حضرات، جن کے پاس ہاتھ ہے ہاتھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کے پاس زبان ہے زبان بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ نبی کی محبت میں زبان کھولیے اور ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرات، میری گفتگو کچھ تلخ بھی ہوگی اور کچھ میٹھی بھی ہوگی۔
جو گفتگو تلخ ہوگی اس کو آپ کو پینا بے شک، اور جو میٹھی گفتگو ہوگی اسے آپ کو کھانا ہے۔ میری میٹھی گفتگو سے آپ حضرات کو شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر پہلے سے کسی کو یہ بیماری ہو چکی ہے تو انشاءاللہ علامہ خالد صاحب دعا بھی کریں گے اور دوا بھی دیں گے۔ عملی جامہ آپ نے پہنا لیا تو انشاءاللہ وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ حضرات، میں اپنی خطابت اس شعر کے ساتھ شروع کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اے پرسیا کے سنی مسلمانوں، اے پرسیا کے پیالو سنی مسلمانوں، یہ جلسے آپ نے کیوں سجایا ہے، یہ محفلیں آپ نے کیوں سجائی ہے، یہ محفلیں آپ نے کیوں منعقد کی ہے؟ مقصد آپ کا دکھانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس محفل میں علماء آئے، اللہ اور رسول کی باتیں ہو، اور آخر میں صلاۃ و سلام کا پربہار موسم ہو اور دعا وادی ہو۔ یاد رکھیے گا دعا کیسے کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ملاحظہ کیجئے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، دعا دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی ہے۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی ہے۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی ہے۔ قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ آؤ تاریخ کی روشنی میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، یہ قوم کے دیالو سنی مسلمان بھی سن رہے ہیں، پرسیا کے کمیٹی والے اور تمام افراد، تمام ان کے بٹالین بھی موجود ہے۔ آؤ تاریخ پڑھ لو، آمد مصطفیٰ کا مقدس مہینہ ہے، نبی کی محفلیں سجی ہے۔ یہ محفل سجانے میں، یہ محفل رچانے میں، اس محفل کو آراستہ کرنے میں کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا، آپ نے کس طرح یہ محفلیں سجائی ہے اور کس طرح اس محفل کی آپ نے تعظیم و توقیر کی ہے۔ آؤ تاریخ پڑھو، چلو نبی کی داماد کی بارگاہ میں جو داماد رسول ہے، جن کا نام حضرت مولا علی، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں، من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سببا لقراءتہ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا، علماء گواہ ہے۔ علامہ خالد صاحب کی دعاؤں کے سائے پان میں بیٹھ کر چند جملے سے میں آپ سے مسافہ اور معارضہ کرنا چاہتا ہوں۔ شیروں کو شیر، شیروں کو شیر، حضرت مولا علی فرماتے ہیں، جس نے نبی کی میلاد شریف کی تعظیم و توقیر کی، میلاد شریف کرنے کا سبب بنا، تو جب وہ دنیا سے جائے گا تو دنیا کی دولت لے کر نہیں جائے گا، دنیا کی چاہو حوصلہ لے کر نہیں جائے گا، دنیا کی پراپرٹی لے کر نہیں جائے گا، دنیا کی زمین اور جائیداد لے کر نہیں جائے گا، دنیا کا مال لے کر نہیں جائے گا، بینک بیلنس لے کر نہیں جائے گا، روپیہ پیسہ لے کر نہیں جائے گا، ATM اور PTM لے کر نہیں جائے گا۔ پرسیا کے سنی مسلمانوں، یاد رکھنا، مولا علی فرماتے ہیں، جو نبی کے میلاد شریف کی تعظیم و توقیر کرے اور میلاد شریف کرنے کا سبب بنے، جب وہ دنیا سے جائے گا تو دنیا کی دولت
دولت لے کر نہیں جائے گا، جب اس دنیا سے جائے گا تو ایمان کی دولت لے کر جائے گا۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی دولت دنیا میں رہ جائے گی، دنیا کی پراپرٹی دنیا میں رہ جائے گی، دنیا کی چاہو حسرت دنیا میں رہ جائے گی، دنیا کے بینک بیلنس دنیا میں رہ جائے گی۔ اس سے آپ کی آخرت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، اس سے آپ کا میدان محشر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اے پرسیا کے سنی مسلمانوں یاد رکھنا، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری دنیا بھی کامیاب رہے، ہماری آخرت بھی کامیاب رہے، دنیا کی جائیداد ساتھ میں جائے یا نہ جائے، دنیا کی پراپرٹی جائے یا نہ جائے، دنیا کی چاہو حسرت جائے یا نہ جائے، سب سے بڑی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائے تو ایمان کی دولت لے کر جائے، ایمان کا دیہ لے کر جائے۔ انشاءاللہ ہر جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ جس کے پاس سبحان اللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جب محفل رسول سجائی ہے آپ نے، محفل رسول آپ نے انعقاد کیا ہے، آج کے ڈیٹ میں سب سے زیادہ اہم یہ ہے ایمان کو بچانا۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ، ایمان کو بچانا۔ خواجہ غریب نواز نے دین اسلام کو ہندوستان میں لایا اور اس دین کو بچانے والا اعلیٰ حضرت ہے۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ، اس دین کی محافظت کرنے والے اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان جانا چاہتا ہو، اگر آپ کے پاس چندے کی زبان نہیں ہے اور یہ ہاتھ کرائے کا نہیں ہے تو ذرا سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ، اور بول دیجئے یا رسول اللہ۔ دو شعر میں بھی سنا دو، ارشاد دو شعر سنا دو، اجازت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ ملاحظہ کیجئے گا، علامہ خالد صاحب کی مکمل دعائیں مل رہی ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی ٹھنڈی رات میں بیٹھ کر میرے پیچھے میری خطابت کو خوش پناہی کی اس وقت آنکھ دے رہے ہیں۔ یقیناً میں دھیرے دھیرے گرم ہو رہا ہوں، ذرا آپ بھی گرم ہوئیے، بولیے سبحان اللہ۔ دوست ملاحظہ کیجئے، یہ جانیے گا میری آواز محبوب صاحب کی طرح نہیں ہے، سعید انور صاحب کی طرح نہیں ہے، مگر یہ بھی مان لیجئے کہ میری آواز کی طرح ان حضرات کی بھی آواز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہمارا زبان کھولیے، بولیے سبحان اللہ۔ مجھے یہ کوئی غم نہیں ہے کہ دو چار لوگ ہیں، میں کہیں سے کٹ پس نہیں کروں گا، باتیں سمجھ میں آ جائے تو مسکرا کر بول دیجئے گا سبحان اللہ۔ اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کسی کے باپ کے ملک میں نہیں رہتے ہیں، خواجہ پاک کے ملک میں رہتے ہیں۔ ذرا بولیے سنا دو، ذرا بلند آواز سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیرے میں حضور آ گئے، روشنی کی جیت ہو گئی، تیرے میں حضور آ گئے، روشنی کی جیت ہو گئی، تیرے میں حضور آ گئے، روشنی کی جیت ہو گئی، روشنی کی جیت ہو گئی، تیری قدم نکل گیا، تیری قدم نکل گیا، آ گئی کی جیت ہو گئی، تیری قدم نکل گیا، تیری قدم نکل گیا، آ گئی کی جیت ہو گئی۔ اور تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماہلی مجھومنے لگے، ہر مصطفیٰ کو چوم
اگر واقعی جھومنا جانتے ہیں اور جھوم کر نبی کا نام سن کر انگوٹھا چومنا جانتے ہیں تو ذرا بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لہا کر بول دیجئے یا رسول اللہ۔ ملاحظہ کیجئے، ماہلی جھومنے لگے مصطفیٰ کو چومنے لگے۔ یہ تو نعت خوانی ہو رہی ہے، مگر یاد رکھیے گا اس سے پہلے میں آپ کی بیداری کی جو سیٹر لگ چکے ہیں اس کا پہلا ویکسین میں دے دیا اور انشاءاللہ 84 منٹ کے بعد جو دوسرے ویکسین علامہ خالد صاحب دیں گے۔ اگر مسکرا گئے ہیں تو ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ اچھا کچھ لوگ ہیں جو نعت سننے سے چڑچڑاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا یہاں چڑچڑانے والوں کی جماعت نہیں ہے۔ چڑچڑانے سے کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا، مگر سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں مسکرانے سے متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ ذرا مسکرائیے اور بول دیجیے سبحان اللہ۔ ماہلی جھومنے لگے ارے مصطفیٰ کو چومنے لگے، ماہلی جھومنے لگے ارے مصطفیٰ کو چومنے لگے، ماہلی جھومنے لگی، ماہلی جھومنے لگی ارے مصطفیٰ کو چومنے لگی، ہم مصطفیٰ کو چومنے لگی۔ ان کے گھر ہاں ان کے گھر ہاں ان کے گھر حضور جب گئے، ان کے گھر حضور جب گئے، ان کے گھر حضور جب گئے ارے جھوپڑی کی چیز ہو گئی، ان کے گھر حضور جب گئے، حضور جب گئے ارے جھوپڑی کی چیز ہو گئی۔ ملاحظہ کیجئے، یہ شب نور کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور آخری عشر سے ہم گزر رہے ہیں۔ جیسے ہی شب نور کا چاند نظر آتا ہے تو ہر سنی مسلمان کے گھروں کے چھتوں پر اسلامی جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر اس سے پہلے محرم کا بھی چاند نظر آیا، اس کے بعد سفر ربیع الاول شریف۔ محرم کا جب چاند نظر آتا ہے تو فاطمہ کا چاند کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذہن کو حاضر رکھیے اور میں چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں کو منڈی کو یہاں سے اٹھا کر کربلا پہنچا دو۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے یا خطبہ سے کہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے، ان ظالموں نے، ان بھیڑیوں نے سیدنا امام حسین پر نہر فرات کا پانی 3 دن کے لیے بند کیا تھا۔ سنا نہیں؟ علماء گواہ ہیں، غلط بولوں گا یہ علم کے پرشاسن ہے، انہیں حق ہے گریبہ پکڑ کر نیچے کر سکتے ہیں، اور انہیں یہ بھی حق ہے غلط بولو تو اصلاح کر سکتے ہیں۔ ذرا مسکرا کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ یہ سنا ہے 3 دنوں کے لیے نہر فرات کا پانی بند کیا گیا، مگر ایمانداری اور دیانتداری سے بتائیے گا پرسیا کے سنی مسلمان، کیا امام حسین اس پانی کے محتاج تھے؟ ذرا مسکرا کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نہر فرات کا پانی کے امام حسین محتاج نہیں تھے، بلکہ نہر فرات کا پانی لب حسین کا محتاج تھا۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ لب حسین کا محتاج تھا۔ حضرات آپ نے علامہ الحاج عبدالخالق صاحب سے خطاب سنا،
اور مجھ سے سن رہے ہیں میرے بعد علامہ خالد صاحب سے سنیے گا، مگر ہر خطیب کا انداز الگ ہوتا ہے. کسی کو رات رانی پسند ہے، کسی کو چنبیلی پسند ہے، کسی کو گلاب پسند ہے، کسی کو سورج مکھی پسند ہے. میرے آقا کو حسن و حسین پسند ہے. ذرا بولیے سبحان اللہ. میرے آقا کو حسن و حسین پسند ہے. یہ آپ نے سنا کہ یزیدیوں نے، ان ظالموں نے، ان بھیڑیوں نے امام حسین پر نہر فرات کا پانی 3 دن کے لیے بند کیا تھا، مگر امام حسین اس پانی کے محتاج نہیں تھے، بلکہ نہر فرات کا پانی لب حسین کا محتاج تھا. مگر یہ بھی سن لیجئے، وہ تو کربلا کے دلہا ہے. کہاں کے؟ کربلا کے. ایک اجمیر میں دلہا ہے جنہیں پوری دنیا نازش ہندوستان، فخر ہندوستان، عطائے رسول، دعائے رسول، ادائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز، انہوں نے آنا ساگر کے پانی کو مٹھی میں بند کر دیا. ذرا مسکرائیے اور بولیے سبحان اللہ. ایک شعر ملاحظہ کیجیے، خواجہ غریب نواز کا فیضان لیتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے سیٹر تک پہنچانا چاہتا ہوں. آل مصطفیٰ کے تشنہ لب جام مصطفیٰ کی تھی طلب، آل مصطفیٰ کے تشنہ لب جام مصطفیٰ کی تھی طلب، آل مصطفیٰ کے تشنہ لب جام مصطفیٰ کی تھی طلب، جام مصطفیٰ کی تھی طلب. ارے سر پٹک کے رہ گیا فرات، سر پٹک کے رہ گیا فرات، سر پٹک کے رہ گیا فرات. ارے تشنگی کی جیت ہو گئی، سر پٹک کے رہ گیا فرات، سر پٹک کے رہ گیا فرات. ارے تشنگی کی جیت ہو گئی. اور ایک شعر جسے میں ہضم نہیں کر پا رہا ہوں، اگر آپ ہضم کر لیں گے تو میں سنا دوں. مسکرا گئے ہیں چچا، مسکرا رہے ہیں. 1.5 کلو کے سر ہلا رہے ہیں تو 5 گرام کی زبان ہلائی. اور بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لہک کر بولیے یا رسول اللہ. ابھی میں آپ کو جانچ رہا ہوں، گھبرائیے گا مت، جانچ رہا ہوں. جب اس امتحان میں آپ کامیاب رہیں گے تو انشاءاللہ ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ مجبور ہوں گے، آپ کی طرف سے اشارہ ہوگا کہ اور بولیے. حضرات ایک شعر، غوث و خواجہ اور رضا ملے، ارے سنیوں کے قافلے چلے. اگر واقعی ٹناٹن ٹی ٹی ایس سنی مسلمان ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، اور لہا کر بولیے یا رسول اللہ. ارے غوث و خواجہ اور رضا ملے، سنیوں کے قافلے چلے. غوث و خواجہ اور رضا ملے، خواجہ اور رضا ملے، ارے سنیوں قافلے چلے، ہاں سنیوں قافلے چلے. ارے دوزخی پڑے ہیں منہ کے بل، سبحان اللہ، دوزخی پڑے ہیں منہ کے بل، دوزخی پڑے ہیں منہ کے بل. ارے جنتی کی جیت ہو گئی، دوزخی پڑے ہیں منہ کے بل، دوزخی پڑے ہیں منہ کے بل. ارے جنتی کی جیت ہو گئی. آپ زبان کھول دیجئے تاکہ میری تقریر کھل جائے. ذرا بولیے سبحان اللہ. یاد رکھیے گا، جیسی منڈی ہوتی ہے مال ویسا ہی ہوتا. ٹھیلا اگر سڑا ہو تو اس پر بہت خوبصورت پھل نہیں ہوتا، مگر ٹھیلا اچھا ہو تو خوبصورت پھل ہوا کرتے ہیں. ذرا بول دیجئے سبحان اللہ. حضرات میں نے قرآن کی آیت پیش کی،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ایک حدیث کی عبارت پڑھی، بس ان دو عبارتوں پر تھوڑی دیر گفتگو ہوگی۔ قرآن کی آیت، رب کا فرمان، رب کی بولی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کا سادہ اور آسان ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو، آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی خالقیت کا قصیدہ خود پڑھ رہا ہے۔ تاریخ پڑھو۔ اب تقریر کو تھوڑی دیر کے لیے میں ہیجے کر دے رہا ہوں۔ ہیجے سمجھتے ہیں نا حضرات؟ میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ یہ انسان کی نسلیں کہاں سے چلی ہے؟ آدمی کی نسلیں کہاں سے چلی ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آدمی کسے کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ آدم کی اولاد کو آدمی کہا جاتا ہے۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ انسان کی نسلیں، آدمی کی نسلیں حضرت آدم اور حضرت حوا کے ملن سے چلی ہے۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ انسان کا وقار کیا ہے؟ انسان کی اسٹیٹس کیا ہے؟ انسان کی عزت کیا ہے؟ انسان کی بلندی کیا ہے؟ انسان کے درجے کیا ہے؟ انسان کے مقام کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ملاحظہ کیجئے۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان پیدا کیا۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات تاریخ پڑھ لیجئے، بہت دیر تک میں آپ کے لیے بوجھ نہیں بنوں گا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضرت انسان پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں سورج پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں چاند پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں ستارہ پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں بادل پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں پہاڑ پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں درخت پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں دریا پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں سمندر پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں پہاڑ پیدا فرما دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں جانور پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں چیتا پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں بھالو پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں الو پیدا کر دیتا۔ مگر یاد رکھیے، جب اگر اللہ آپ کو جانور پیدا کر دیتا تو لوگ پھر آپ کو کہتے دیکھو جانور جا رہا ہے، لوگ کہتے دیکھو بھالو جا رہا ہے، لوگ کہتے دیکھو چیتا جا رہا ہے، لوگ کہتے دیکھو لومڑی جا رہی ہے، لوگ کہتے دیکھو جانور جا رہا ہے، لوگ کہتے دیکھو الو جا رہا ہے۔ مگر یاد رکھنا، ایک بات آپ کی سماعتوں کے منڈی میں رکھنا چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں اس جملے کا وزن کتنا ہوگا جب میں اسی جملے کو جھارکھنڈ کی راجدھانی الہی نگر سامعین کی سماعتوں کے ہجوم میں رکھا تھا۔ اس جملے کا استقبال وہاں کے کمیٹی کے لوگوں نے، جملہ افراد نے، سامعین نے نعرے تکبیر سے استقبال کیا تھا۔ اب تاریخ پڑھ لو، اللہ کی مرضی ہوئی، ہمیں انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ تاریخ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، درخت کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، شجر کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، درخت کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، کنکر کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، سمندر کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، پانی کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ مگر ایک رسیا کے سنی مسلمانوں، اپنے مقدر پہ تو بن جاؤ، تم اپنی قسمت کے دھنی ہو۔ ذرا اس جملے کا استقبال اور میرا حوصلہ بلند کر لیجیے، ہاتھوں پہ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں جانور پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں گدھا پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں لومڑی
اللہ نے ہمیں الو نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں کیا پیدا کیا؟ حضرت انسان پیدا کیا، ذرا بولیے سبحان اللہ، انسان پیدا کیا، اور کتنے خوش نصیب ہو انسان میں صاحب ایمان پیدا کیا۔ اب تقریر کے جملے نچوڑ سن لو، صاحب ایمان کے دل کو دو حصے کیے جائے تو ایک حصے پر خدا کی وحدانیت کا پرچم لا الہ الا اللہ کی صورت میں نظر آئے گا، اور دوسرے حصے پر نبی کی نبوت و رسالت کا پرچم محمد رسول اللہ کی صورت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محسن انسانیت کا اللہ سے بڑا احسان ہے، اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ ذرا بول دیجیے سبحان اللہ۔ اور انسان سب سے خوبصورت، قرآن کی آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حسین بنایا۔ ذرا بول دیجیے سبحان اللہ، انسان کو خوبصورت بنایا۔ مگر اب تاریخ پڑھ لو، انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، انسان کو اللہ نے بہتر بنایا ہے۔ اب ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ایک باتیں بتا کر میں اپنی باتوں کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا، ذرا بول دیجیے سبحان اللہ۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستو، یاد رکھو، انسان پتھر سے خوبصورت ہے، انسان کنکر سے خوبصورت ہے، انسان آسمان سے خوبصورت ہے، انسان سورج سے خوبصورت ہے، انسان دریا سے خوبصورت ہے، انسان جانور سے خوبصورت ہے، انسان بھالو سے خوبصورت ہے، انسان گدھا سے خوبصورت ہے۔ مگر تاریخ یہ ہو، اور ایک جملہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، علماء کو گواہ بنا کر، مگر اے پرسیا کے سنی مسلمانوں، سارے لوگ ادھر توجہ دیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ساری توجہات کے رسگلے کو میں اپنی خطابت کی زبان سے کھا جاؤں۔ کیا آپ کھلانا چاہتے ہیں؟ ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ مگر کبھی کبھی یہی انسان شرابی ہوتا ہے، یہی انسان جواری ہو جاتا ہے، یہی انسان زانی ہو جاتا ہے، یہی انسان لاوارث ہو جاتا ہے، یہی انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، یہی انسان آوارہ ہو جاتا ہے، اس سے گناہ ہونے لگتے ہیں، یہ انسان شراب پینے لگتا ہے، زنا کرنے لگتا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ مسلمانوں، تاریخ پڑھ لو، انسان کی حیثیت کیا ہے اور انسان کا احساس کیا ہونا چاہیے۔ ارے یہی انسان جب آوارہ ہو جاتا ہے، لاوارث ہو جاتا ہے، تو انسان شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ مگر ایک پرسیا کے سنی مسلمانوں، جلسے میں بیٹھے ہو، نبی کے میلاد میں بیٹھے ہو، بے پیغام لے کر اٹھنا، یہی انسان جب اپنے صحت کو، اپنی فکر کو، اپنے خیال کو، دل کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں انسان کے مقام کو اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے کہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، واہ کیا کہنے، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ دیکھیے گا اتنا تو نکاح، یہی انسان فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے۔ ذرا مسکرا کر بول دیجیے سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اب ایک بات اور معذرت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان ہے، آج یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ آج ماں باپ بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا کما رہا ہے، ماں باپ کو پیسہ نہیں دے رہا ہے، جسمانی اور مالی خدمت نہیں کر رہا ہے۔ مصطفیٰ محسن انسانیت بن کر تشریف لائے، ذرا بول دیجیے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے زمانے والے کو کیا پیغام دیا ہے؟ مصطفیٰ نے زمانے والے کو تو یہی پیغام دیا ہے کہ سنو سنو، کسی کی پراپرٹی مت لوٹنا، کسی کو کسی کے حق کو مت دبانا، کسی کو مت ستانا، کسی کو برا بھلا مت کہنا، کسی کی غیبت مت کرنا، کسی کی چوری مت کرنا۔ مصطفیٰ نے یہی پیغام دیا ہے، مگر آج سماج کے قوم کے دیالو سنی مسلمانوں اتنے بگڑ چکے ہیں کہ آج ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ماں کا مقام کیا ہے؟ ماں کا درجہ کیا ہے؟ آؤ اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ
वसल्लम सहाबे करام के अंजुमन में तशरीफ फरमा है। आका का एक दीवाना तेज कदमों के साथ बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होता है। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, एक कमर हमीदा खातून हाथों में लाठी लेकर आपकी तरफ चली आ रही है। मैंने पूछा ए बूढ़ी माँ, ए ज़ईफ़ा माँ, आप कहाँ जा रही हो? तो वो बूढ़ी माँ मुझसे कहती है बाबू तुम मुझसे पूछते हो मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो अपने बाबू मोहम्मद से मिलने जा रही हूँ, मैं तो अपने बेटे मोहम्मद से मिलने जा रही हूँ। इतना कहना था, मुस्तफा का दीवाना हैरत में पड़ गया। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, एक कमर हमीदा खातून, एक ज़ईफ़ा खातून हाथों में लाठी लेकर आपकी बारगाह की तरफ चली आ रही है। मैंने रास्ता रोका तो रास्ता रोकने पर वो कहती है तुम मेरा रास्ता रोकोगे? तुझे खबर नहीं, तुझे मालूम नहीं, मैं तो तेरे पैगंबर की, मैं तो तेरे सरदार की, मैं तो तेरे नबी की अम्मी हूँ। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आओ तारीख पढ़ लो तेजी के साथ, मैं अपनी बातों को समझ कर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। मैं तो तेरे पैगंबर की अम्मी हूँ। अब मुस्तफा का दीवाना हैरत इसके जात के समंदर में डूब गया। कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आपने तो कहा है जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। ये कौन अम्मी आ रही है? मुस्तफा के चेहरे पे मुस्कुराहट की लकीरें छा गई। अगर आप भी मुस्कुराना जानते हैं और यकीनन ये मुस्कुराना मेरे मुस्तफा का सदका है, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह और हर पर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। इतना कहना था, मुस्तफा फरमाते हैं सुनो सुनो, जब आने वाली कह रही है कि मैं मोहम्मद की अम्मी हूँ तो फिर अम्मी है, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं आने वाली कह रही है कि मैं मोहम्मद की अम्मी हूँ तो फिर अम्मी है। मुस्तफा का दीवाना परेशान हो गया, कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप ही ने तो कहा है कि जब मैं छोटा था मेरी अम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। ये कौन अम्मी आ रही है? मुस्तफा फरमाते हैं जब आने वाली कह रही है कि मैं मोहम्मद की माँ हूँ तो फिर माँ है, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं माँ बहनों को पैगाम देना चाहता हूँ माँ की अहमियत क्या है। और ये कौम के दियाले सुन्नी मुसलमान और आली जनाब फरीद साहब और उनके तमाम बटालियन को पैगाम देना चाहता हो कि तुमने जलसा सजाया है, तुमने नबी की महफिलें सजाई है, मुलाहजा करो। मुस्तफा फरमाते हैं ए दीवाना याद रखना, जब आने वाली कह रही है कि मैं मोहम्मद की माँ हो तो जाओ ना अदब से लाओ, एहतराम से लाओ, ताज़ीम से लाओ, तौक़ीर से लाओ, अदब और एहतराम के तमाम तरलवासीमात को समझ कर लाओ, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब मैं रो रो इस जुमले पे इस्लाह करना चाहता हूँ। ये कौम के दियाले सुन्नी मुसलमान कैसे हो गए हैं? 20,000 का मोबाइल लेकर घर से रात बजे निकलते हैं। बूढ़ी माँ कहती है बेटा कहाँ जा रहे हो? वो बेटा कहता बूढ़ी माँ आप बूढ़ी हो गई है, खाना खाइए, नमाज पढ़िए और सो जाइए, मेरा हिसाब और किताब मत लीजिए। याद रखना उस वक्त बूढ़ी माँ का दिल दुखता है। वही कौम का बेटा चौराहे पे जाकर मोबाइल से किसी से आंखें मिलाता है, किसी से बातें करता है और वो दिन आ जाते हैं वो बेटा फिर समाज में रुस्वा किया जाता है, समाज में जलील किया जाता है, समाज में उसे उठक बैठक किया जाता है। इसकी वजह क्या है? वो बेटा माँ की बात को नहीं मान रहा है, पापा तालीमात से वो दूर है। मुसलमानों, माँ बाप इतनी असीम नेमत है, इतनी असीम नेमत है, अगर माँ बाप की बातों पे अमल करोगे तो तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी। तारीख को मुस्तफा फरमाते हैं जाओ ना अदब से लाओ, एहतराम से लाओ, ताज़ीम से लाओ, तौक़ीर से लाओ। अब वो दीवाना बूढ़ी माँ की तरफ चला है, बूढ़ी माँ की तरफ जा रहा है, बूढ़ी माँ के हाथों को पकड़ता है और बारगाह मुस्तफा की तरफ लेकर जा रहा है। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जैसे ही बारगाह मुस्तफा से वो दीवाना बूढ़ी माँ को लेकर करीब होता है, मुस्तफा खड़े हो जाते हैं। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा खड़े हो जाते हैं, सहाबा भी खड़े हो गए।
مصطفیٰ نے کہا ہے غلاموں سنو سنو، اے میرے چاہنے والوں، جب میں کھڑا ہو گیا ہوں تو تم سب کے سب کھڑے ہو جاؤ۔ نبی کے غلام کھڑے ہو گئے، نبی کے چاہنے والے کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے۔ تاریخ پڑھ لو، ایک دیوانہ نے پوچھ ڈالا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں آپ؟ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ بہت محتاط جملہ بول رہا ہوں، اگر زبان پھسل جائے تو ہو سکتی ہے خطا ہو جائے، اگر بات سچی ہو اور حق ہو تو علماء کی جانب سے میرے حق میں دل سے دعا ہو جائے۔ ذرا مسکرائیے اور بولیے سبحان اللہ۔ دیوانہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں آپ۔ یا رسول اللہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ یا حبیب اللہ، آپ کے لیے صدیق اٹھے، آپ کے لیے عمر اٹھے، آپ کے لیے عثمان اٹھے، آپ کے لیے علی اٹھے، آپ کے لیے طلحہ اٹھے، آپ کے لیے زبیر اٹھے، آپ کے لیے سعد ابن ابی وقاص اٹھے۔ یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ ملاحظہ کیجئے، مصطفیٰ نے کہا، یا اے میرے دیوانوں، اے میرے غلاموں، دیکھو دیکھو، وہ میری امی سیدہ حلیمہ دودھ پلانے والی آ رہی ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ، دودھ پلانے والی میری امی سیدہ حلیمہ آ رہی ہے۔ اب تاریخ پڑھ لیجئے، مصطفیٰ جیسے ہی یہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں، نبی بھی بارگاہ میں وہ بوڑھی ماں چلی آتی ہے۔ ماں کا احترام مصطفیٰ نے کیا دیا ہے، ماں کا ادب مصطفیٰ نے کیا دیا ہے۔ ایک پیغام لے کر جانا، مصطفیٰ اپنے نورانی ہاتھوں سے اس بوڑھی ماں کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں اور دوش نبوت سے نوری چادر نکالتے ہیں، جسے عام زبان میں کملی شریف کہا جاتا ہے۔ دوش نبوت کو، نوری چادر کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ ایک پرسیا کے سنی مسلمانوں یاد رکھنا، ماں کا احترام کیا ہے اور مصطفیٰ نے ماں کا ادب کیا بتایا ہے، مصطفیٰ نے ماں کی عظمت کو کتنا بلند کیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے، دوش نبوت بچھا دے، دوش نبوت سے نوری چادر کو بچھا دیتے ہیں زمین پر۔ یہی وہ نوری چادر شریف، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ، یہی وہ چادر ہے۔ کل قیامت کے دن ہوگا، بتائیے نقیب انٹرنیشنل قاری فیضان صاحب، بتائیے محبوب حسن فیضی صاحب، بتائیے علامہ الحاج عبدالخالق صاحب، بتائیے علامہ خالد صاحب، یہی وہ چادر شریف ہوگی۔ کل قیامت کے دن ہوگا، اسی چادر کے نیچے حضرت آدم ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت شیش ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت یعقوب ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت لوط ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت ایوب ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت موسیٰ ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت عیسیٰ ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت سلیمان ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت زکریا ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت لوط ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت الیاس ہوں گے۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ اسی چادر کے نیچے حضرت یونس ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت ابراہیم ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت اسماعیل ہوں گے، اسی چادر کے نیچے صحابہ ہوں گے، اسی چادر کے نیچے صدیق ہوں گے، اسی چادر کے نیچے فاروق اعظم ہوں گے، اسی چادر کے نیچے عثمان غنی ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت علی ہوں گے۔ خطابت کی زبان میں تھوڑی سی تقریر کو میں لمبی کر دے رہا ہوں۔ اسی چادر کے نیچے غوث پاک ہوں گے، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ اسی چادر کے نیچے خواجہ غریب نواز ہوں گے، اسی چادر کے نیچے محبوب الہی ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضرت جواد پہلوی ہوں گے، اسی چادر کے نیچے صادق تلیوی ہوں گے، اسی چادر کے نیچے مخدوم شاہ بہاری ہوں گے، اسی چادر کے نیچے حضور سید سالار مسعود غازی ہوں گے، اسی چادر کے نیچے علی شاہ قلندر ہوں گے، سب کے سب اسی چادر کے نیچے ہوں گے۔ اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں، ملاحظہ کیجئے، آج وہ چادر نیچے ہے، حلیمہ اوپر، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ ماں کا احترام دیکھو، ماں کا مقام دیکھو، ماں کی عظمت دیکھو۔ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ بوڑھی ماں آئی تھی تو مصطفیٰ بیٹھے استقبال نہیں کیے تھے، کھڑے ہو استقبال کیے تھے۔ آپ کو بھی جملے میں کھڑے ہو استقبال کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، علامہ خالد صاحب اسٹیج پر موجود ہے، علامہ عبدالخالق صاحب اسٹیج پر موجود ہے، محمود
صاحب اسٹیج پر موجود ہے، سعید انور کلامی اسٹیج پر موجود ہے، تاریخ پڑھ لیجئے۔ ایک جملہ میں اپنے بڑے بھائی نقیب انٹرنیشنل قاری فیضان کو دینا چاہتا ہے، یقیناً یہ اوریجنل نقیب ہوں گے، پیور اناؤنسر ہوں گے، میرا استقبال نہیں، اس جملے کا استقبال کر لینا، کھڑے ہو کے کروا لینا، کیونکہ مصطفیٰ نے اپنی امی سیدہ حلیمہ کا استقبال کھڑے ہو کے کیے تھے۔ جملے مکمل کر لیجئے، کسی کوئی فرق نیچے نہیں بیٹھے گا۔ بتائیے علامہ غالی صاحب، بتائیے محمود حسن فیضی صاحب، بتائیے قاری فیضان صاحب، بتائیے علماء اہل سنت، یہی وہ چادر شریف ہے، اسی چادر کے نیچے، یہ چادر کے نیچے سارے صحابہ ہوں گے، مگر آج چادر نیچے ہے، حلیمہ اوپر ہے، چادر نیچے ہے، حلیمہ اوپر ہے۔ میں نے کہا فلسفہ کیا ہے، علامہ غالی کا جواب یہی ہوگا، اب الواحد فیضی سن لو، بس یہی سے سمجھ لو، جس ذات کے لیے مصطفیٰ نے چادر شریف بچھائی ہے، آج وہ چادر نیچے، حلیمہ اوپر، چادر نیچے، حلیمہ اوپر، چادر نیچے، حلیمہ اوپر۔ اے حلیمہ اپنی امی نہیں تھی، دودھ پلانے والی امی تھی، گویا کہ مصطفیٰ نے صبح قیامت تک کے اپنے بیٹے کو یہ سبق پڑھا دیا، یہ سرے میں سبق پڑھا دیا، یہ سبق پڑھا دیا، زمانے والے کے یہ پیغام دے دیا کہ چادر پلانے والی امی کا حال یہ ہے کہ جس ماں نے اپنے بابو محمد نے جنم دیا ہے، اس ماں کا نام جب جواب دلانے والی ماں سیدہ حلیمہ کا یہ مقام ہے، تو جس ماں آمنہ نے اپنے بابو محمد کو جنم دیا ہے، اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ اے قوم کے پیارے سنی مسلمانوں، پوری تقریر کے نچوڑ اور جملے اصلاحی جملے یہی ہے کہ تم ماں باپ کو مت ستانا، ماں باپ کو تکلیف مت دینا۔ محسن انسانیت کانفرنس کرانے کا مطلب یہی ہے کہ سماج میں جو برائیاں جنم لے چکی ہے، سماج کے قوم کے بیٹے جو ادھر ادھر تیرہ روی کے شکار ہو گئے ہیں، اسے اسٹیج رسول سے پیغام دیا جائے۔ میلاد کا مقصد یہی ہے، جو قوم نماز نہیں پڑھ رہی ہے اسے نماز پڑھنے کا سبق دیا جائے۔ میلاد کا مقصد یہی ہے کہ جو رات میں بیٹھ کر جوا کھیل رہی ہے، تقریر کو سن کر جوا کھیلنا بند کر دے اور توبہ کر کے مسجد میں حاضر ہو جائے اور اللہ اللہ کی تسبیح پڑھے۔ میلاد کا مقصد یہی ہے کہ جو اپنے بیٹے اپنے ماں باپ کے دل کو توڑ دیے ہیں، پیغام سنو، حدیث مصطفیٰ سنو، قرآن کی آیت سامنے رکھو اور ماں باپ کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھو۔ میلاد کا مقصد یہی ہے کہ جو کی بیٹیاں رات 11 بجے سو موبائل کو چالو کر کے سیریل دیکھتی ہے، سیریل دیکھنا بند کر دے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا شروع کر دے۔ میلاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو قوم بگڑ چکی ہے، جو قوم سو رہی ہے، اس کی قسمت میں جگا کر اس کے مقدر پر بلندی تک پہنچا دیا جائے۔ میلاد کا مقصد یہی ہوتا ہے قوم کے سینے میں صدیق اکبر کی صداقت کی کرنیں دی جائے۔ میلاد کا مقصد یہی ہوتا ہے سامعین کے ہاتھوں میں حضرت عمر کی عدالت کے ترازو دیے جائے۔ میلاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قوم کے ہاتھوں میں وہ ہتھیار دیا جائے، وہ تسبیح دی جائے، وہ راستے کا ہنر دیا جائے، جو راستہ مسلک اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ تک پہنچا دے اور یہی راستہ مدینہ شریف تک پہنچا دے۔ میلاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو رسول سے ممبر رسول سے مصطفیٰ کا پیغام دیا جائے، نماز کا پیغام دیا جائے، ماں بہنوں کا ادب کا طریقہ بتایا جائے، میاں بیوی کو حقوق کو بتایا جائے۔ ان تمام پیغامات کو اپنے سینے سے لگا لو، عملی جامہ پہن لو، عملی جامہ پہن کر اپنی زندگی کو گزارو، انشاءاللہ تیری دنیا میں سر جائے گا۔ میلاد کا
مقصد یہی ہوتا ہے اے قوم کے سنی مسلمانوں، اے پرسیا کے دیالو سنی مسلمانوں اور نوجوان کمیٹی اراکین کمیٹی جملہ ان کے بٹالیم، اس پیغام کو اپنے سینے میں سجا لو اور مصطفیٰ کے پیغام، مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کر لو تو انشاءاللہ تمہارا مقدر اوج سریہ پر ہوگا، تم یہاں بھی کامیاب رہوگے، آخرت میں بھی کامیاب رہوگے۔ وقت میں کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے مجھ سے کچھ بولنے میں غلطیاں ہوئی ہو، ہم توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، سارے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام زندہ باد پائندہ باد، السلام علیکم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، کرسی کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ کر دی۔